ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر ذرا جلدی گھر آ گئی تھی، ورنہ اسکول کے چھٹی ٹائم کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تقریباً 2 بجے تک گھر پہنچتی۔ گھر سے قریب ایک پرائیویٹ اسکول میں وہ ٹیچنگ کرتی تھی۔ آج اس کی طبیعت صبح سے ناساز تھی، سر میں درد اور مزاج میں سستی سی تھی، مگر وہ ایک دن کی چھٹی پر مہینے کی تنخواہ میں سے کٹنے کا سوچ کر اسکول چلی آئی تھی، جہاں بریک ٹائم تک اس کے سر درد نے شدت اختیار کر لی۔ وہ تو بھلا ہو وائس پرنسپل کا، جنہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے ہاف لیو کی سفارش پر گھر بھیج دیا۔ لہٰذا گھر پہنچ کر جو پہلی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ سلمیٰ خالہ کی تھی، جو خلاف توقع بیٹی کو سسرال والوں کے خلاف بھڑکانے کی بجائے اسے زمانے کی اونچ نیچ بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے سمجھا رہی تھی، جو فوزیہ جیسی بے پرواہ عورت کے لیے بہت ضروری تھا، اور جس کا خیال سلمیٰ خالہ کو بہت دیر سے آیا تھا۔ بہرحال دیر آئد درست آئد کی مصداق تھا۔ ویسے تو ثانیہ نے یہ غیر اخلاقی حرکت پہلے نہیں کی تھی، مگر سلمیٰ خالہ کی زبان سے اپنا نام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے قدم بڑھا نہیں سکی۔ کچھ کام انسان فطری مجبوری کی خاطر بھی کر بیٹھتا ہے، سونیا بھی اسی لمحے اس فطری کمزوری کا شکار ہو گئی۔ دیکھو فوزیہ، میں جانتی ہوں سسرال چاہے جتنی بھی اچھی نظر آئے مگر ہوتی سر کا درد ہی ہے، جو بیاہی بیٹیوں کو مرتے دم تک درد میں مبتلا رکھتی ہے، مگر میں تجھے بھی اچھی طرح جانتی ہوں، تو درد کو اپنے سر لینے والوں میں سے نہیں ہے، دوسروں کو سر درد میں مبتلا کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے تجھے سمجھا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے، تجھے ڈوبنے سے بچانا چاہتی ہوں۔ اماں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اس ثانیہ کی طرح اپنی نصیحتیں کرنے بیٹھ گئی ہو؟ اسے بھی اپنی تعلیم کا سب پر روب جھاڑنے کا بڑا شوق ہے، چاہے نصیحت کرنے کی اوقات ہو یا نہ ہو۔ فوزیہ نے ماں کی تمہید سن کر بیزار ہو کر منہ بناتے ہوئے کہا، بس کرتے فوزیہ، چھوڑ دے اپنی نند کا پیچھا، بخش دے اس کی جان۔ تیرا یہ دن رات کی لان تان تنقید اور نگرانی سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، جو تو اس ثانیہ کو ذہنی ٹینشن کے لیے کرتی رہتی ہے۔ اور اماں کی زبان سے پہلی بار سسرال کے کسی فرد کی حمایت میں بات سنتے ہی فوزیہ کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس نے ماں کو پیشانی پر بل ڈال کر دیکھا، مگر ماں کی پوری بات سنے بغیر خود کو بڑے ضبط سے روکا، ورنہ وہ اتنی دیر تو چپ نہیں رہتی تھی۔ ارے اب تو اس بیچاری کو عمر بھی نہیں رہی کہ اس پر کوئی لنگڑا لولہا ہی صحیح الزام بھی لگا سکے۔ سارے شوق تو اس کی نوعمری کے دور سے پورے کر چکی ہے، پھر تیری اس دن رات کی چوکیداری سے کیا حاصل ہوا؟ وہ 32 سال کی عمر میں بھی کنواری بیٹھی ہے۔ اگر کردار کی ذرا سی بھی ہلکی ہوتی نا، تو کب تک ماں باپ کی عزت کو رون کر یہاں سے جا چکی ہوتی، جسے تو نے اس کے لیے زندان خانہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں، نند کی فکر میں گھلنے کی بجائے اپنی جوان ہوتی بیٹیوں پر توجہ دے تو اچھا ہوگا۔ بات اپنی بیٹیوں کی آئی تو فوزیہ سے چپ نہیں رہا گیا، کڑے تیوروں سے گھورتی ماں سے مخاطب ہوئی، کچھ خدا کا خوف کرو اماں، دشمنوں کی حمایت سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ تم اپنی سگی نواسیوں کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ لو بھلا، میری معصوم بچیوں نے خدا نخواستہ ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو تم میری سیدھی سادی بیٹیوں کی نگرانی کا سبق پڑھا رہی ہو؟ فوزیہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ آخر اس کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تو کیسے چپ رہتی؟ دوسروں کے بارے میں تو بات کی تھی، مگر آج اپنی اولاد پر آئی تو برداشت نہ ہو سکی۔ حالانکہ ابھی تو انہوں نے بیٹی سے نواسیوں کے شوق اور شغل میلے کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں تھا، جو ہر وقت موبائل فون پر کسی نہ کسی سے چیٹنگ کر رہی ہوتی تھی، جو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر آج کل کی نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، اس سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی۔ اور پھر کون سمجھاتا اسے کہ کبھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرے۔ پھر فوزیہ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں بول پڑی، ارے اماں، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے جو میں ان سے موبائل فون چھین لوں، اور تم جو کہہ رہی ہو کہ انہیں کچن کی ذمہ داریوں میں جھونک دوں، چولہے کی گرمی میں
ابھی سے چہرے کی رنگت اور شادابی جھلس کر رہ گئی تو کل کو شادی کے لیے بہو بنا کر کس نے انہیں اپنے گھر لے جانا ہے؟ پھر موبائل میں کیا برائی ہے؟ آج کل تو بچے بچے کے پاس ہے، تمہیں تو بلا وجہ لیکچر دینے کا شوق چڑھا ہے اماں۔ وہ کسی صورت چپ رہنے والی نہیں تھی۔ بیٹی کی باتیں سن کر سلمیٰ خالہ کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ان کا مقصد موبائل سے روکنا کب تھا؟ وہ تو صرف سمجھانا چاہ رہی تھی کہ بیٹیوں کو ان کے منفی استعمال سے روکا جائے، جو بھی وہ نادانی میں بلا سوچے سمجھے کرتی ہیں، کہیں ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ایک دوسرے سے پکچر شیئر کرنا، دن بھر کے معمولات بلکہ لمحے لمحے کی خبریں ساری دنیا میں پھیلا دینا ان لوگوں کا معمول تھا۔ ادھر ثانیہ جو کہ گھر کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، دروازے کے اندر صحن کی دائیں جانب اوپر جا رہی تھی، اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ سمجھانا تو وہ بھی بھاوج کو یہی چاہتی تھی، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز پر کس نے کان دھرنا تھا، لہٰذا اب یہ کوشش فاضیہ بھابھی کی ماں کو کرتے دیکھ کر ثانیہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ معاشی اور سماجی لحاظ سے ثانیہ کا تعلق متوسط سے بھی نیچے کے گھرانے سے تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ 10ویں میں تھی۔ اس کے بعد باپ نے بھی دنیا سے رخت سفر باندھ دیا۔ ماں کو مختلف بیماریوں نے آن لیا، پھر دل کے مرض نے بھی دوستی کر لی۔ بہرحال ثانیہ یتیم ہونے پر بہت روئی۔ خود سے بڑے 2 بھائیوں کی موجودگی میں بھی وہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو بے آسرا بھی سمجھنے لگی، یا پھر بھاوج کے سلوک نے اسے یہ باور کرا دیا تھا۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ بڑا بھائی بیوی بچوں سے پہلے ہی الگ ہو چکا تھا۔ چھوٹا ساجد بھائی فوزیہ اور 3 بچوں کے ساتھ ماں باپ کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا اور ثانیہ اسی کے ساتھ تھی۔ بھائی ایک انڈسٹری میں کام کرتا تھا اور اس کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا تھا جو سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ اور پھر فوزیہ کا لاپرواہ رویہ ثانیہ کو اکثر فکر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ثانیہ کی، جسے یتیم مسکین سمجھ کر فوزیہ نے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ بھائی تو پہلے ہی بیوی کے حکم کے مطابق چلتا تھا، سو اس کی کوئی نہ سن سکا، بلکہ وہ ایک گھر کی ایسی ہستی بن کر رہ گئی جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ کمرے کی حصے داری بھی عجیب طریقے سے تھی۔ فوزیہ جس کی ضرورتیں زیادہ تھیں، اسے اسٹور جتنے کمرے کا ایک حصہ دیا گیا، جس میں زیادہ تر جگہ سامان نے گھیری ہوئی تھی۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کی ذمہ داری ثانیہ کی تھی۔ باقی گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بڑے ہونے پر کبھی مارے بندھے سمرا کر لیتی تو کبھی فروا، اور جب دونوں کا موڈ نہ ہوتا تو یہ کام بھی ثانیہ کو ہی کرنا پڑتا۔ میٹرک کے رزلٹ کے بعد جو اس نے A گریڈ سے پاس کیا تھا، کالج میں ایڈمیشن کے لیے بھائی بھابھی نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ بڑے بھائی سے بھی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اخراجات کے ڈر سے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا۔ تھوڑی سی منت سماجت کے بعد ساجد اس کے پرائیویٹ پڑھنے کی چاہ پر اعتراض نہیں کر سکا، کیونکہ پرائیویٹ پڑھائی کے اخراجات کی ذمہ داری ثانیہ نے خود اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر رہی تھی، سو بیوی کی مخالفت کے باوجود ساجد نے چھوٹی اور اکلوتی بہن کا بچا کھچا مان رکھ لیا۔ ثانیہ کے لیے یہی بہت تھا۔ اس وقت سمرا سال بھر کی بھی نہ تھی، پھر اس کے بعد فروا اور عابد کی پیدائش تک کچھ طبی پیچیدگی کے باعث فوزیہ کے مزید ماں بننے کی چانسز ختم ہو گئے، لہٰذا کچھ عرصے بعد تینوں بچوں کی ذمہ داری ثانیہ پر ڈال کر فوزیہ بے پرواہ ہو گئی۔ البتہ تینوں بچوں کو ثانیہ پھپھو کے ساتھ گھلنے ملنے کی سخت پابندی تھی۔ وہ تینوں بچوں کو ثانیہ کے آس پاس بھی پھٹکنے نہ دیتی کہ کہیں یہ پھپھی کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ ثانیہ بھی باشعور ہونے پر ان بچوں کی بھلائی کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکی۔ روک ٹوک تو فوزیہ کو پہلے پسند نہیں تھی، سو بچوں نے بھی اسے سگی پھپھی جیسا مان نہیں دیا۔ البتہ ثانیہ جیسے تیسے BA کر کے ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ اس کی شادی کی عمر بھی تھی، مگر فوزیہ نے مفت کی نوکرانی گنوانے کے خیال سے اس فریضے کی نوبت نہیں آنے دی۔ اس نے خود غرضی، کدورت پسندی اور بدفطرت سوچ سے اس کے مستقبل کے راستے بند کر دیے، جس کے بعد اب وہ 32 سال کی عمر میں
جب لڑکیاں گھر بار اور بچوں کی ذمہ داریاں سنبھلتی ہیں، وہ اپنے حصے کے اخراجات اٹھائے اپنے بھائی کے بچوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی تھی۔ تبھی فوزیہ کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ اپنی نند کا پیچھا چھوڑ دو، اپنی بیٹیوں پر توجہ دو، پڑھائی کے وقت پڑھائی اور تفریح کے وقت تفریح۔ تمہاری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، انہیں بھی کل بیاہنا ہے، ان کو شروع سے ہی امور خانہ داری سکھا دو، ساتھ ہی بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھو تاکہ بچوں کو اپنی حدود و قیود اور اقرار کی پاسداری کا خیال رہے، خاص طور پر موبائل فون کے بروقت استعمال سے ان کی جان چھڑا دے تو بہتر ہوگا۔ اور شاید فوزیہ کو بھی کسی حد تک ماں کی باتیں ٹھیک تو لگ رہی تھیں، مگر وہ تو انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ثانیہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی آزمائش کب ختم ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل دیر سے صحیح، مگر اکثر اس دنیا میں حالات اور واقعات کی صورت میں وقوع پذیر ہو کر لوگوں کو مقام عبرت اور سبق لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی اگر زندگی کے معاملات میں معاملہ فہمی، حسن سلوک اور اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے تو حالات اور زندگی انسان کو اپنا سبق پڑھاتے ہیں۔ فوزیہ کو بھی نند بھاوج والی روایتی چپکلش خود پرست بنا دیا تھا۔ ادھر سمرا کی فیس بک پر کسی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی جو بار بار اسے گھر سے باہر ملنے کا تقاضا کرتا۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کے دعووں کے ساتھ شادی کا پلان بھی کر چکے تھے، سو دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بہانے سمرا ایک دو بار اس لڑکے سے گھر سے ملنے باہر گئی۔ اب اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا تھا اور سمرا کو بھی ساتھ چلنے کا اصرار کر رہا تھا، کیونکہ سمرا ارشد سے محبت کرنے کے ساتھ اس پر بھروسہ بھی کرتی تھی۔ ارشد نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، جس پر سمرا نے اسے اپنی کچھ قابل اعتراض پکچرز بھی دی تھیں، لہٰذا اب جب سمرا نے ارشد اور اس کے دوستوں کے ساتھ اکیلے پکنک پر جانے سے انکار کیا تو ارشد نے صاف الفاظ میں دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس نے ارشد کی بات نہ مانی تو وہ اس کی نازیبا تصاویر کو نیٹ پر ڈال کر ساری زندگی میں اسے بدنام کر دے گا۔ 16-17 سالہ سمرا نادانی اور ناسمجھی میں کی جانے والی غلطی کے خوف میں مبتلا ہو کر ارشد کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ حالانکہ اگر وہ یہ بات کسی سے شیئر کر لیتی تو شاید نوبت اس کی عزت پر آنچ آنے تک نہ آتی، مگر فوزیہ نے تو کبھی ماں سے دوست بننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کے پاس وقت ہی کہاں تھا کہ بیٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، ساتھ ہی نند سے ذاتی اناد اور دشمنی میں بچوں کو بھی ثانیہ کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دیا، ورنہ شاید سمرا یہ بات ماں کی بجائے پھپھو سے شیئر کرتی تو اس مسئلے کا کوئی اچھا حل نکل آتا۔ مگر اس بار آزمائش کا سامنا فوزیہ اور ساجد کے حصے میں آیا تھا۔ ارشد نے پکنک کے بہانے اپنے دوستوں کو خالی فلیٹ پر بلایا تھا، اور وہی ہونا تھا جو ایسے گھناؤنے منصوبوں کا انجام ہوتا ہے: تصاویر، بلیک میلنگ، بدنامی۔ سمرا گھر واپس آئی تو اس کی حالت دیکھ کر ماں کو کچھ پوچھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، سمرا نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ حواسوں میں لوٹنے کے بعد سمرا نے اپنی بربادی پر بلک بلک کر ماں کو اپنی ساری رام کتھا سنا دی۔ فوزیہ تو جیسے صدمے سے پتھر کی مورت بن چکی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ذرا سی غفلت اور بے پرواہی نے اس کے گلشن کی معصوم نازک کلی کو مسل کر رکھ دیا۔ ماں نے کتنا سمجھایا تھا، مگر فوزیہ کی ذاتی پرخاش، نفرت، کدورت پسندی نے تینوں بچوں کے ذہنوں میں ابتدا سے ہی پھپھی کی طرف سے لا تعلقی اور بیزاری، نفرت جیسے جذبات بھر دیے تھے کہ تینوں بچوں نے ماں جیسی پھپھی کی کسی نصیحت کو اہم جانا ہی نہیں تھا۔ دوسرا، فوزیہ کے فطری بے پرواہ مزاج اور گھریلو ذمہ داریوں نے آج یہ دن دکھایا تھا، ضرورت سے زیادہ دی گئی آزادی۔ فوزیہ جیسی ماؤں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی میں جب ہماری زندگی آسائشات کے طفیل سہل پسندی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، وہیں بچوں کی ذہنی، جسمانی بلکہ اخلاقی تربیت کے بجائے یہ پرتعیش آسائشیں انفرادی سے زیادہ اجتماعی نقصانات اور ہماری معاشرتی اقدار کی زوال پذیری کا باعث بن رہی ہیں۔ پھر یہ نقصان سمرا جیسی بچیاں نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔